نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جہنم کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری کے باوجود اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ شروع ہوتا تو رونے لگتے اور داڑیاں مبارک آنسو سے تر ہو جاتی، روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، تلاوت کرتے تو اللہ کے خوف سے آواز نکلنا بند ہو جاتی، بعض تو روتے روتے گر پڑتے، بعض بستر پر کروٹ لیتے تو نیند نہ آتی اور فرماتے کہ یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر نماز تک آہوزاری کرتے، اور بعض نے فرمایا کہ کاش میں ایک پودا ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور اس کو چارہ بنا لیتے، اور بعض کہتے ہیں کہ کاش میں کسی ٹیلے پر ایک رکھی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوا اڑا کے لیے پھرتی۔ ایک صحابی لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے، اس نے آگ سے سرخ لوہا باہر نکالا تو کھڑے ہو کر رونے لگے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے دن اطاعت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتے اور راتیں اپنے رب کے آگے قیام کرتے ہوئے گزرتیں، پھر بھی وہ ہر آن اپنے رب کے عذاب کے خوف سے لرز جاتے تھے۔ وہ ایمان اور عمل کے بعد بھی رب کی پکڑ سے بے خوف نہ تھے۔ آج ہم ہیں کہ نہ ایمان کی نہ عمل کی درستگی کی فکر، جہنم سے تو ایسے بے خوف جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں۔ صحابہ اکرام سے بہتر کون چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر اس سے وہ گناہوں پر دلیر نہ ہوتے۔ بس اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امید اس شخص کو رکھنی چاہیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کر رہا ہو، نادانستہ ہونے والے گناہوں سے اللہ کی مغفرت مسلسل طلب کر رہا ہو۔ لیکن جو شخص مسلسل گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سراسر شیطان کے فریب میں مبتلا ہے، جس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ بے حد غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور گناہوں سے بچ کے گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو ہم گناہوں پر ڈٹ جائیں اور ہر وقت گناہ کرتے رہیں اور پھر آخر میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہنے والا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور ساتھ اس کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ رہے۔ یہ دنیا تو سراسر دھوکے اور فریب کا سودا ہے۔ ارشاد بری تعالیٰ ہے کہ اور دنیا کی زندگی تو بس بہلاوا اور کھیل تماشا ہے، اور اصل زندگی تو دراصل آخرت کی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن یہ دنیا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ کر ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہاں چیزوں کی اصل حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ کاش سونے اور چاندی کے ڈھیر سونے اور چاندی نہیں بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ کے انگارے ہیں، سانپ ہیں۔ سود، رشوت، جوا، چوری، ڈاکہ اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل ہونے والا مال نہیں، آگ کے سانپ اور بچھو ہیں۔ جھوٹ و مکر و فریب سے حاصل کیے ہوئے عہدے اور مناصب باعث عزت نہیں، آگ کی بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی کے ذریعے پھیلایا ہوا کاروبار نہیں بلکہ عبرتناک عذاب کا سامان ہے۔ بس یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانے والے اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والے، قومی خزانے کو لوٹنے والے، جوا، سود و شراب کے ساتھ رنگ ریلیاں منانے والے،
ایک بار نہیں 1000 بار سوچ کر یہ فیصلہ کریں کہ جہنم میں پیدا ہونے والا زقوم کا درخت اور کانٹے دار گھاس کھا لیں گے، آگ میں جلے ہوئے انسانی گوشت سے بننے والی پیپ اور خون کو پی لیں گے۔ اس دنیا کی عیاشیاں کس کام کی جن کے عوض ہمیں اتنا عذاب جھیلنا پڑے گا؟ یہ دنیا ایک عارضی امتحان کی جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے امتحان میں تیاری کرنی ہے اور پاس ہو کر ہمیں آخرت ملے گی، آخرت کی اچھی اور ابدی جنت کی زندگی ملے گی۔ ہمارا اصلی وطن تو جنت ہے۔ جو ہمارا اصلی دشمن شیطان ہے، جس نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دھوکے اور فریب سے جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح ہمیں بھی دنیا کے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا کھلا چیلنج ہے۔ سورہ ہجر میں آتا ہے کہ میں دنیا میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے اچھے اور خاص بندوں کے۔ بس خبردار، شیطان ملعون کے اس سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ جو اس کے دھوکے میں آ گیا تو اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جا کے رہے گا۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بلا سے، مثلاً اپنے آنے والے کسی بھی خوفناک درندے یا اپنے تعقب کرنے والے کسی سخت عالم اور طاقتور دشمن سے جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے تو بس بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، جب تک کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہ ہو جائے کہ وہ جانور اس سے دور ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب کسی انتہائی محبوب چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو وہ اس راہ میں نہ سوتا ہے، نہ چین سے لیٹتا ہے، نہ بیٹھتا ہے۔ لیکن دوزخ اور جنت دونوں ہی کا معاملہ انسانوں کے لیے عجب حال کا ہے کہ دوزخ سے بڑھ کر کوئی خوفناک بلا نہیں، مگر جن کو اس سے بچنے کے لیے بھاگنا چاہیے وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اور جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے جدوجہد کرنا چاہیے تو اس کے چاہنے والے بھی محو خواب ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ علم حاصل کرنے میں مشغول کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور انسان کو اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنا چاہیے۔ جہالت اور لا علمی خواہ دنیا کی ہو یا دین کے معاملے میں انسان کے لیے باعث نقصان بنتی ہے۔ پھر ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ہم مسلمان ماحول بنائیں اور تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پورے طور پر کوشش کریں، اور اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ کبیرہ ہو بھی جائے تو اس پہ فوراً شرمندہ ہوں، احساس کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ مانگ لیں اور آئندہ اس کے قریب بھی جانے کا ارادہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے اور وہ بڑے ہی بری جگہ ٹھہرنے کی اور رہنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، اور اس دنیا میں ایسے تیاری کریں، ایسے کام کریں جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔